اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ما قبل سے ربط بسم اللہ میں کہا تھا استعینوا باسمہ خاصۃً، سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 جماعتوں کی تفصیل، اور پھر دعوی صورت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس دعوی پر 2 دلیلیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء۔ نمبر 2 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ دونوں میں علم اور قدرت کا ذکر تھا کہ عبادت اس کی کریں جو علم اور قدرت والی ذات ہو۔ آج کی آیت میں اس پورے رکوع کا حاصل یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، ولا تعبدوا الملائکۃ ولا الجن ولا الانس، انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، ملائک، جنات اور انسانوں کی عبادت نہ کرو۔ تو اس رکوع کا حاصل ہے نفی عبادت نوری، ناری اور خاکی سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے ملائک کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنانے والا ہوں، خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ اذ ظرف لازم الاضافت ہے، اس کے لیے عامل بھی ہوتا ہے اور اس کا مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں جملہ مضاف الیہ ہے اور عامل محذوف ہے، یہ اذکر ہے، اور اذکر کا مفعول بھی حذف ہے، وہ قصہ ہے۔
اذکر القصۃ، وہ واقعہ اور کہانی یاد کرو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بڑے بڑے واقعات گنوانے کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس لیے نہ اس کے عامل کی تلاش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور تعویل کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے ملائک کو، جب اوپر آیات میں نعمہ دنیا یعنی دنیاوی انعامات اور دنیاوی ثمرات اور میوجات اور دنیاوی فوائد کا ذکر ہوا، اب اس مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں جو اس سے متمتع ہے، منتفع ہے۔ اوپر منافع کا ذکر ہے اور یہاں منتفع کا ذکر ہے جو فائدہ حاصل کرنے والا ہے۔ پھر دنیاوی منافع سے فائدہ حاصل کرنے میں تین مخلوقات ہیں، ایک انسان ہے، ایک جنات ہے اور تیسرے ملائک ہے۔ ملائک دنیاوی منافع سے بالکل بے پرواہ ہیں، مستغنی ہیں۔ جنات دنیاوی منافع سے مستغنی تو نہیں، لیکن اتنے متمتع اور اتنے منتفع نہیں ہے جتنا انسان ہے، اور انسان دنیاوی منافع سے سب سے زیادہ منتفع ہونے والا ہے، اس لیے اس کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات رنگ و بو کو آباد کرنے کا عزم ارادہ فرمایا تو اپنے اس ارادے کا اظہار ملائک کے سامنے کیا۔ یہ اظہار مشاورتاً نہیں تھا کہ اللہ مشورہ کرتے کہ میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بناؤ یا نہ بناؤ، یہ معنی نہیں تھا، بلکہ یہ اطلاع تھی ان کو کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس اطلاع کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا انتظام و انصرام یہ ملائک کے پاس ہے۔ دنیاوی بہت ساری چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین ملائک کے ذریعے چلا رہے ہیں، اس کے ارزاق کا، اس کے اقوات کا، اس کے بارشوں کا، اس کے سمندروں کا نظام، اس پہ اللہ رب العالمین نے ملائک کو مقرر کر رکھا ہے۔ تو گویا جب اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو تخت اقتدار اور تخت خلافت پہ بٹھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے نیچے جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ کو اطلاع کر دی ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تم نے اس کا تابع رہنا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی جگہ اپنا گورنر بھیجتا ہے تو اپنی ماتحت انتظامیہ کو یہ اطلاع کر دیتا ہے کہ فلاں میرا گورنر ہے اور تم نے اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اس کی تابعداری میں چلنا ہے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے ملائک کو اطلاع دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔
خلیفہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا جو میرے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا، یا یہ معنی ہے یا خلیفتاً یخلف بعضهم بعضا، میں انسان بنا رہا ہوں جو ایک دوسرے کے نائب بنتے جائیں گے میرے احکامات کے نافذ کرنے میں۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا اس کے نظام کو چلانے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے انتظام و انصرام کے لیے اور اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کچھ نفوس مقدسہ کو جو اپنے طرف سے مقرر کر کے ان کے ذریعے دنیا کا نظام روحانی اور جسمانی، ظاہری و باطنی سارا سسٹم چلانے کے لیے انہیں منتخب کیا۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیمات تھے، ان کے ذریعے زمین پر اللہ رب العالمین کے احکامات کا نفاذ ہوتا رہا اور نظام چلتا رہا، اس کے ساتھ ہی اس کے باغیوں کو کچلنے کے لیے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے بھی خلفاء وقتاً فوقتاً ان سے ٹکراتے رہے اور اللہ اپنے خلفاء کی مدد کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل پذیر ہوا۔ اس خلافت عرضی کا جو سلسلہ تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین پہلے نفوس تیار کرتے تھے اور پھر ان نفوس کو خلافت کی خلعت پہنا کر انہیں خلیفہ بنا دیا جاتا تھا، یہ سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جاری رہا۔ آپ کو تا قیامت اللہ کا خلیفہ بنا دیا گیا اور آپ کے دیے ہوئے تعلیمات اور احکامات وہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہوتے ہوئے قیامت تک انسانوں کو اس پر عمل کرنے اور اسی کے پابند رہنے کا پابند بنا دیا گیا۔ آپ کے بعد خلافت آپ کے خلفاء کی طرف منتقل ہوئی اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق اور پھر عثمان غنی اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفاء بنتے رہے۔ اس زمانے کو زمانہ خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ خلیفہ پوری دنیا میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے جس پر سارے کے ساری دنیا کے مسلمان متفق ہوتے ہیں۔ ان خلفاء راشدین کے بعد دنیا امارتوں اور ملوکیتوں میں تقسیم ہو گئی اور مسلمان ممالک میں ہر ملک کے اندر اپنے لیے خلیفہ، اپنے لیے امیر اور حاکم چننے کا رواج اور دستور چل پڑا۔ تو خلفاء راشدین کے زمانے تک کا دور خلافت کا ہے، اس کے بعد کا دور خلافت کا نہیں، اسے خلفاء نہیں کہا جا سکتا، یہ ملوکیت کا زمانہ ہے۔ بادشاہ اور ملوک بنتے رہے تو دنیا چونکہ پھیل گئی اور کسی ایک آدمی پر اتفاق ممکن نہ رہا تو ہر جگہ پہ لوگوں نے اپنے لیے حکمران چننا شروع کیا اور اس کے لیے اسلام کا جو قانون ہے، قرآنی قانون ہے، قرآن کی رہنمائی ہے، اسے شورا کہتے ہیں، شورائیت۔ اسی شورائیت کی بنیاد پہ مسلمانوں کے حکمران منتخب ہوتے رہے اور وہ نظام چل رہا ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا اور آج بھی اسلامی ممالک میں
کہیں کہیں اسی شورائیت کے تحت کام چل رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو انتقال اقتدار کا طریقہ کار ہے، ایک دور تھا جب عمارتیں بھی ختم ہوئی، امیر نہیں رہے بلکہ بادشاہتیں قائم ہوئی، تو بادشاہتوں میں انتقال اقتدار کا طریقہ کار یہ رہا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے اوپر حملہ آور ہوتا، جانیں ضائع ہوتی، قتل و قتال ہوتا، اور ذلیل عزیز ذلیل ہو جاتے اور ذلیل عزیز ہو جاتے، ایک کا اقتدار چھن جاتا، دوسرا اقتدار پر قابض ہو جاتا تھا۔ یہ بادشاہتوں کی بات ہے۔ پھر دنیا میں ایک نظام شورائیت اور جمہوریت کا قائم ہوا۔ جمہوری نظام اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جمہوریت ہے جو مغربی دنیا کے اندر رائج ہے، اور وہ اسے خدا کے قانون کے مقابلے میں آزادانہ ایک قانون تصور کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ عوامی رائے کے مطابق اگر اکثریت کسی چیز کو حلال کہہ دے تو وہ حلال ہے، اور اگر کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ حرام ہے۔ یہ جمہوریت اسلامی ممالک میں ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ اس جمہوریت کو حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، جیسے کہ روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیمات حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اسی نقطے کے تحت آتے رہے اور احکامات اس کے حاکم اعلیٰ کے نافذ کرتے رہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں بن سکے گا۔ یہ جمہوری نظام، یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب وغیرہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ نظام تو اسلامی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ اس کا معنی ایسے ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عملی طور پہ اس کے تحت داخل نہیں ہے، تو اس آدمی کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو جہاں خلافت یوں قائم ہوتی ہے، جہاں امارت یوں قائم ہوتی ہے کہ اس کے چلانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لیکن عملاً وہ حاکمیت اعلیٰ کا مظہر نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس نظام کو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی اسلامی نظام ہے لیکن فاسق نظام ہے، گناہگار ہے۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اسی حاکمیت اعلیٰ کے تحت، کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہو، اس کے تحت اپنے اپنے مملکتوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کریں جو اس حاکمیت اعلیٰ کے کما حقہ، اور اس فسق کو دور کر کے اور اس کے جگہ پہ کیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری لانے والا ہو۔ وہ نظام، جو سسٹم اللہ رب العالمین جو قائم ہو چکا ہے، اور ایک بات طے ہو چکی ہے کہ فیصلہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں بنے گا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اس پر عملی طور پہ، اس کے لیے عملی اقدامات جو شخصیت کر سکیں، وہ شخصیت لازمی طور پہ وہ ہوگی جو اس نظام کے فوائد اور اس کے اثرات سے اور اس کے منافع سے واقف ہے، جو اسلام کا نظام ہے۔ جس نے اس کو پڑھا نہیں ہے، جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر مسلمان اجتماعی طور پہ پوری دنیا میں اقتداروں پہ اور حکومتوں پہ لاتے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زبان سے تو کہا جائے گا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لیکن عملاً حاکمیت اعلیٰ اللہ کی اس جملے کے خلاف ورزی ہوتی رہے گی، اور خدا کے قانون کے خلاف قانون بنتے رہیں گے۔
چنانچہ شراب کے پرمٹ کا جاری ہونا یہ حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ حرام ہے اور اسے منع کیا ہے، خدا کا قانون یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے اندر آئلی قوانین کا اجرا اور آئلی قوانین کا وجود یہ اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے قابل ہیں، ان کے مترادف ہیں۔ اس مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، لیکن مسلمان ممالک کے اندر اس کی اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے پبلک کو اور ایک ایک فرد کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو جس نہج پہ اللہ کے نبی اور اللہ کا دین ہمیں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں اس نہج پہ جانا ضروری ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو کہا ملائک نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنا رہے ہیں جو یہاں فساد کریں گے، ویسفک الدماء یعنی خون بہائیں گے۔ ملائک کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مخلوق فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین نے ملائک کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ملائک نے کہا اللہ اس خلیفہ کا کام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا، جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور ایک دوسرے کا قتل و قتال کریں گے تو وہ فیصلے کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو ملائک نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ ایسے مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے جو کیا ہو فساد کرتی ہو، ان فسادیوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معنی ہے۔ تو یہ اعتراض بھی نہیں ہے، یہ حکمت کا سوال ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اللہ، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے، وہ فساد کریں گے اور وہ کیا کریں گے، وہ خون بہائیں گے، تو خون بہانے کے مقابلے میں آپ کیا ہے، ایک فسادی قوم جو لڑے گی اور لڑائیاں کرے گی اس کو آپ بنا رہے ہیں، تو اس میں رب کریم آپ کی حکمت کیا ہے؟ ہاں، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں، وہ اطاعت کریں، وہ تسبیح اور تقدیس کریں، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تسبیح و تقدیس، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ آپ کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلیٰ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یا یہ کہ انہوں نے سابقہ جنات کے دور پہ اس بات کو قیاس کیا، جنات آباد تھے دنیا میں اور انہوں نے فساد پھیلایا ہوا تھا، تو ملائک نے کہا کہ یہ بھی فساد پھیلائیں گے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے استنباط کر لیا تھا کہ خلیفہ وہاں ہوتے ہیں جہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، خون بہتا ہے، لہذا یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، دو صفت بیان کی، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، وہ فساد کریں گے اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ خون بہیں گے اور ہم تقدیس کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے کہا ہے مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملائک مقرر کیے ہیں جو فجر اور عصر کے وقت انسانوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں۔
تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح کے ٹائم بھی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور رات عصر کے ٹائم بھی کیا ہے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پوری دن کی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ملائک اللہ رب العالمین نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جن کو ہم نے کہا تھا کہ وہ فساد کریں گے تو یہ فسادی نہیں ہیں۔ اور اصل میں یہ منطقیوں کی زبان میں ملائک نے موجبہ کلیہ استعمال کیا تھا، موجبہ کلیہ، من یفسد فیہا، وہ جو بھی ہوگا وہ فساد کرے گا، من یہ عام ہے، کل کی جاتا ہے، سارے کے سارے فسادی ہوں گے۔ تو منطقیوں کا قانون ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، بعض ان کے سامنے دکھا دیتے کہ یہ دیکھو یہ صبح بھی عبادت میں مشغول تھا، رات کو بھی عبادت میں مشغول تھا، تمہارا وہ قضیہ سارے موجبہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے، تمہارا وہ قضیہ موجبہ کلیہ کیا ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ تم کہتے تھے کہ سارے فساد کریں گے، دیکھو سارے فساد نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ من یفسد فیہا ویسفک نحن نسبح بقال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ الزامی جواب ہے، اسے حاکمانہ جواب کہتے ہیں۔ اے اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، چپ ہو جاؤ مجھے پتہ ہے، یہ حاکمانہ جواب ہوتا ہے بادشاہوں والا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الاسماء، سکھلا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، چیزوں کے نام، اسماء المسمیات، چیزوں کے نام بھی بتلا دیے، اس کے خواص بھی بتلا دیے، فلاں چیز فلاں کام کے لیے، فلاں چیز فلاں مقصد کے لیے، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جتنی چیزیں ضرورت کے استعمال کی تھی، یہاں تک کہ کیا ہے، تیشہ، دانتری اور جتنی چیزیں تھیں ان سب کے نام بتلا دیے اور ان کے خواص بتلا دیے، مادے بتلا دیے، مادوں کے خواص بتلا دیے، یہ فلاں چیز کا مادہ ہے اس سے فلاں چیز بنے گی، یہ فلاں چیز کا مادہ ہے اس سے فلاں چیز بنے گی، اس کی یہ خواص ہے، سب کچھ بتا دیا۔ ثم عرضهم على الملائکة، پھر پیش کیے وہ ساری چیزیں ملائک کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہا اللہ رب العالمین نے مجھے اطلاع دے دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کے، ان کنتم صادقین، اسماء الاشیاء، ان چیزوں کے نام، ساری چیزوں کے نام بتلا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی دعوی استحقاق الخلافت، اگر تم اس بات میں اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ آدم کو بنانے کی، انسانوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی کافی ہیں، تو میں نے جس نظام کو چلانا ہے، جس سسٹم کو چلانا ہے، اس کا عالم چاہیے، اس کے جاننے والا چاہیے، اور اس کے اوپر اس کے خواص اور اس کے استعمال کے طریقوں کا جاننے والا مجھے چاہیے۔ ملک چلانا ہو تو ملک کے نظام کو جاننے والا بھی تو ہو، جاہل اور بیوقوف کو بٹھا دیں تو پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ نے قانون بتلا دیا، بیان کر دیا کہ جب بھی کسی کو اختیارات دیں تو اس اختیارات سے پہلے اس کے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کریں پہلے اس کا علم ہو۔ باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، علمی امتحان ہوا ہے،
کوئی عملی کوئی بوجھ نہیں اٹھایا گیا. ایسے بھی امتحان ہو سکتا تھا کہ تم کیا کرو، یہ پتھر آدم علیہ السلام کو تم اٹھاؤ، یہ تم اٹھا کے دکھاؤ، تم نہیں اٹھا سکتے ہو، دیکھو تم فیل ہو گئے. لیکن اللہ نے کیا کہ ذہنی امتحان لیا، علمی امتحان. پھر یہاں یہ سوال ہے کہ ملائک کو تو سکھلا ہی نہیں تھا. علم آدم الاسماء، آدم کو سکھلا دیے، کلاس میں آدم کو بٹھایا تھا اور بعد سے ملائک کو لا کے کہا آپ جواب دے دو، تو وہ کیسے جواب دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکھلایا سب کو گیا تھا، لیکن ملائک میں اس کی سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. ملائک میں اس کی سیکھنے کی صلاحیت، اس کی حقیقت نہیں جان سکتے تھے. کیوں؟ ان کا تعلق ان چیزوں سے نہیں تھا نا. اب ایک آدمی ہے، وہ ایک طالب علم سائنس کے ابتدائی چیزیں نہیں جانتے، اس کی حقیقت کوئی نہیں اسے معلوم. اس کے سامنے آپ سائنس کی کوئی تقریر کر دیں اور جس کو اس کے حقیقت کا پتہ ہوگا، چیزوں کی حقیقت ہوگا، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کو یوں استعمال کرنا، یوں کرنا ہے. لیکن جس سے اس کی حقیقت کا ہی نہیں ہے علم، وہ کہے گا مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا، ہوا میں بات چلی گئی. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے سب کو سکھلایا، اور پھر جب پوچھا تو ملائک اس کا جواب نہیں دے سکے، کیونکہ ملائک میں وہ صلاحیت نہیں تھی. تو اگر آپ یہ سوال کریں کہ اللہ ملائک کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملائک کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتے تو پھر آپ یہ سوال بھی کہیں گے کہ اللہ نے اگر انسان کے اندر احساس رکھا ہے تو یہ احساس پتھروں میں بھی پیدا کر دیتے. تو یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں نا. کس کو اللہ نے جماد بنانا ہے، کس کو اللہ نے کیا بنانا ہے، حیوان بنانا ہے، کس کو جماد بنانا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی کیا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو ملائک کی حقیقت کیا ہے، ایسی ہے کہ وہ اس کا احساس نہیں کر سکتے. قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. تو کہنے لگے پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم مگر اس چیز کا جو آپ نے سکھلایا ہے. تو ان کو ملائک کو تسبیحات بھی وہی معلوم ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو سکھلا دیے ہیں، اس کے علاوہ تسبیحات بھی نہیں آتے. ہر تسبیح وہ نہیں کر سکتے. یہ انسان کی صلاحیت کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، علمی صلاحیت بھی ہے اور عملی صلاحیت بھی ہے. انسان کو اللہ نے ایک قوت غضبی بھی دی ہے، قوت شہوانی بھی دی ہے اور قوت عقلی بھی دی ہے. قوت عقلی، قوت غضبی اور قوت شہوانی، یہ تینوں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہیں. جبکہ ملائک کے اندر صرف قوت عقلی ہے، قوت غضبی اور قوت شہوانی ان کے اندر نہیں ہے. تو قوت غضبی اور قوت شہوانی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہیں، جو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. اور زمینی چیزیں جو سفلی چیزیں ہیں ان سے بھی قوت غضبی اور قوت شہوانی کے ذریعے انسان منتفع ہو سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور پھر اس انسان کے اللہ تعالیٰ نے قوت عقلی بھی رکھی ہے، اس سے وہ کیا ہے، روحانی چیزیں جو آسمان سے اترتی ہے اور وہی کے علوم اور برکات ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا گویا کہ کیا ہے، مجموعہ ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہ ہے اصل مقام. قالوا سبحانك لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے دیا ہے. انك انت العليم، آپ علم والے ہیں، ہر چیز کی حقیقتیں اور ان کے اثرات اور ان کے فوائد اور نقصانات آپ ہی کے معلوم ہیں.
الحکیم، اور آپ حکمت کے مطابق جسے چاہیں جہاں چاہیں جو علم عطا کر دیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ نے کہا اے آدم بتلا دو ان کو ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پر جب ان کو سے بتلا دیے ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، قال یا آدم، یہ تحقیقی جواب ہے۔ پہلے کیا کیا ہے؟ الزامی جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ پھر آگے امتحان کر کے بتلا دیے کہ یہ دیکھو میں نے جو کہا تھا کہ اس کو فوقیت اور فضیلت ہے، تو وہ فضیلت یہاں ظاہر ہو گئی۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، پوشیدہ چیزیں آسمان اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے رہتے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کتمان چھپانا، ما كنتم تکتمون من الخلق لا من اللہ، جو چیزیں تم مخلوق سے چھپاتے ہو، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپتی نا، تم مخلوق سے چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب آدم علیہ السلام کا علمی مرتبہ اور علمی فوقیت ثابت ہو گئی امتحان میں، تو اب ان کو ظاہری تعظیم اور فوقیت دینے کے لیے انہیں سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ جب کسی کو بادشاہ بنا دے، وزیر اعظم بن جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گارڈ آف آنر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ملائک سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا ملائک کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا سجدہ۔ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض تعظیما للمسجود، ماتھے کو زمین پر مسجود کی تعظیم اور اکرام کے لیے، عزت کے لیے ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ یہ سجدہ دو قسم پر ہے، ایک سجدہ تعبدی جو عبادات کے اندر کیا جاتا ہے، یہ سجدہ تمام ادیان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا، اور یہ سجدہ یعنی سجدہ تعبدی کہ مسجود کو خالق اور رازق ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے اس کی انتہائی تعظیم میں انتہائی تذلل اور انتہائی عاجزی اختیار کرتے ہوئے سر زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان کیا جائے، یہ سجدہ اس نہج پہ اور اس انداز سے سجدہ عبادت ہے۔
اور والعبادت لغیر اللہ کفر من اول اليوم الى یوم القیامہ، یہ اول دن سے لے کر اور آج تک یہ قیامت تک یہ کیا ہوگا، یہ کفر ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ دوسرا سجدہ تعظیمی و تکریمی ہے جو سابقہ ادیان میں جاری تھا، شریعت محمدیہ میں اس کو منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد، اگر میں کسی کو حکم کرتا انسانوں میں سے کسی انسان کے سامنے سر جھکائے سجدہ کرے تو لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن، تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ لأمرت لو كنت آمرا، لو جس کے لیے آتا ہے انتفاعی اول کے لیے، انتفاعی ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاعی اول، پہلی چیز نہیں ہے اس لیے دوسری بھی نہیں ہے۔ میں نے حکم نہیں کیا اس لیے عورت کیا نہیں کرے گی، مرد کو سجدہ نہیں کرے گی، لیکن اگر بالفرض میں ایسا کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ مردوں کو سجدہ کریں۔ اس لیے امت محمدیہ علی صاحب الف الف سلام و تحیہ میں سجدہ تعظیمی منع کر دیے گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ یہ تعظیمی اور تکریمی سجدہ تھا جو جائز تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔ یا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم الی آدم، آدم کی طرف سجدہ کرو، جیسے بیت اللہ کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا آدم علیہ السلام جانب میں تھے، آدم کے جانب سجدہ کرو۔ تو آسمان میں ملائک کو آدم کی جانب سجدہ کرنے کا حکم تھا، زمین میں انسانوں کو کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یا اسجدوا لآدم، بیت اللہ کو سجدہ جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی سجدہ جی مسلمان تو کس کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کا حکم ہو بیت اللہ کو سجدہ کرے، یہ بیت اللہ کو کرتا ہے۔ اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کو سجدہ کرو، بیت المقدس کو سجدہ ہو رہا تھا۔ اللہ کا حکم ہو تو جس جانب بھی اللہ کہیں اس طرف کیا کر دیا جاتا ہے؟ سجدہ کر لیا جاتا ہے۔ تو سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف بامر اللہ تھا، اس لیے کیا ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ضرر دے سکتا ہے۔ لا تنفع ولا تضر لولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک، اگر میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پر ہونٹ مبارک لگا کر تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر بھی کبھی تجھے نہ چومتا۔ عمر نے اگر چوما ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تجھے چوما ہے۔ تیرے بوسے پہ بوسہ دیا ہم نے حجر اسود کو، تیرے بوسے پہ بوسہ دیا ہم نے حجر اسود کو، ورنہ کیا کام ہے ہم مسلمانوں کو حجر سے؟ مسلمان تھوڑی پتھروں کو چومتا ہے، یہ تو کیا ہے میرے آقا نے کیا ہے چوما ہے، تو جہاں آقا کی سنت ہوگی وہاں کیا ہے ہم چومیں گے۔ اس لیے سجدوا بامر اللہ ہے، اللہ کے حکم سے سجدہ ہوا تھا۔ فسجدوا تو سب ملائک نے سجدہ کر لیا الا ابلیس
مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کون سا جرم کیا؟ اس کو تو کہا بھی نہیں تھا۔ اُذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ کہہ رہے ہم نے ملائک کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ملائک نے سجدہ، اگر ملائک میں سے کوئی سجدہ نہ کرتا تو وہ جرم ہوتا، لیکن ملائک نے تو سجدہ کر لیا ہے، ابلیس بیچارہ تو تھا ہی نہیں بیچ میں، تو وہ کیسے کیا ہو گیا؟ گناہگار ہو گیا۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ابلیس کو تو حکم ملا تھا بطور دلالت النص کے، دلالت النص، اور یہ اصول ہے کہ دلالت النص میں حکم بطریق اولا ثابت ہوتا ہے، دلالت النص میں حکم بطریق اولا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جب ملائک کو سجدے کا حکم ہے تو ابلیس تو کہاں سے ہے؟ تو ان کے مقابلے میں کمزور مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے، تو تجھے تو بطریق اولا حکم ہے۔ یعنی اگر ہمارے استاد جی محترم، اس کا اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم سب کے تمام اساتذہ کرام کی قبور منور معطر فرمائے، اس کی مثال دیتے تھے، وہ تو ہمارے ان کے دور کے بادشاہ تھے والی صاحب، اس کی بات کرتے تھے، ہم اپنے دور کے بادشاہ کی بات کر لیتے ہیں، بادشاہ سلامت کی۔ بادشاہ سلامت جا رہے ہیں گاڑی میں، عمران خان کا قافلہ جا رہا ہے، اور آئیے راستے میں کیا ہے؟ سلائڈنگ ہوئی ہوئی، پتھر پڑے ہیں، قافلہ رک گیا ہے، عمران خان نے کہا چلو بھائی پتھر ہٹاؤ، تو وزیر ساتھ تھے مراد سعید اور فلان اور ڈینگنا، سارے بھاگ کے چلو جلدی جلدی پتھر اٹھا رہے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں آرام سے، وہ عمران کہے گا بیوقوف ہو، وہ وزیر پتھر اٹھا رہے ہیں تو تم کس بات کی مولی ہو، تم کھڑے ہو؟ جناب آپ نے ہمیں تو کہا نہیں ہے، اور تھوڑی اسی کی تیسی تمہیں نہیں کہا، تمہیں کہنے کی بھی ضرورت تھی؟ یعنی تم کو تو چاہیے تھا کہ میں جیسے وزیروں کو کہتا کہ پتھر اٹھاؤ تو وزیر پتھر اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم تو فوری تو ان سے پہلے دوڑ دیں۔ تو شیطان کو تو چاہیے تھا جب نوری مخلوق کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو ناری مخلوق کو تو اس سے پہلے سجدے میں گر جانا چاہیے تھا، وہ بطریق اولا کیا تھا؟ حکم کا مستحق تھا۔ یا یہ کہ نہیں، ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم تھا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے کس چیز نے منع کیا کہ مجھے سجدہ نہ کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو شیطان کو بھی کیا ہوا تھا؟ حکم ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ یہ شیطان ملائک میں کیسے شامل ہو گیا؟ تو ملائک سے، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور ابلیس بھی انہی میں سے تھا، تو بڑا عابد تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے جنات کو اس کائنات سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا تو ملائک نے بڑے بڑے جنات کو، ان کے سرکشوں کو، سرداروں کو بھگا دیا، کو پہاڑوں میں، کسی کو کہاں۔ یہ عابد تھا، یہ ملائک کے ساتھ رہ گیا، اور اسی طاق میں تھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ زمین میں دوبارہ حکومت جب قائم کریں گے تو میں بڑا اچھا نیک بچہ ہوں، تو مجھے کہیں گے چلو آپ اس انتظام کو سنبھال لو۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو شیطان حسد کے آگ میں بھون گیا، جل گیا کہ اوہ کرسی کے لیے تو میں تیار بیٹھا ہوا تھا، یہ کوئی اور بندہ کی کرسی پہ بیٹھ گئی، یہ کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے، اس نے تو ملائک کے ساتھ اس لیے شریک ہو گیا تھا۔ ابا
ابا امتنع اشد امتناعا، سختی سے انکار کر دیا، نہیں 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 میں سجدہ نہیں کروں گا. واستکبر وجد نفسہ کبیرا، باب استفعال وجدان کے لیے ہے. وجد نفسہ کبیرا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. ابا انکار کر دیا. ابا کہتے ہیں سختی کے ساتھ انکار کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو سختی سے نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے حبیب ایسے بھی کوئی ہوگا جو جنت میں جانے سے سختی سے انکار کر دے گا کہ میں نے نہیں جانا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں بالکل بہت سارے لوگ ایسے ہیں. من اطاع، ضابطہ بتلا دیا، ضابطہ بتلایا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. جنت میں جانے والا کون ہے، جنت سے انکاری کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے نقش قدم پہ چلتا ہوا آئے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فقط ابا، تو وہ سختی سے انکار کر رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ کے حبیب کی اس تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ خطرناک عمل ہے کہ بندہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنتیں ہوں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کی کیا کریں، اس کا انکار کر دیں اور اس پہ عمل نہ کریں. ہر سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ابا واستکبرا، تکبر کیا، استکبار تکبر کبرا سے باب استفعال، بڑا جاننا، بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا دو معنی میں آتا ہے. کانا صار من الکافرین، اب کافر ہو گیا اس سبب تکبر کی وجہ سے. تو کبر اور بڑائی، تکبر، یہ انسان کو لے جاتے کیا کر دیتا ہے، آخر کفر کے کس میں، دلدل میں پھنسا دیتا ہے. کان من الکافرین، یہ معنی ہے. یا کان تامہ ہے، کان من الکافرین، کان من الکافرین، کان فی علم اللہ من الکافرین، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کافر ہے. کان من الکافرین، کان فی علم اللہ من الکافرین، اب اس کے کفر کا اظہار آج ہو گیا ہے. ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تو اس نے ایک بات کہی. اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، تو اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، مجھ پر آدم علیہ السلام کو فوقیت کیوں دی جا رہی ہے، حالانکہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ دلیل دی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی گارے سے بنایا ہے. تو مجھ میں ارتعاش ہے، مجھ میں بلندی ہے، مجھ میں بڑائی ہے، میں اوپر جاتا ہوں. مٹی کو پھینکو، میرا مادہ جلاؤ، نیچے جلاؤ تو اوپر جاتا ہے، اور آدم کا مادہ اوپر پھینکو تو نیچے جاتا ہے. تو میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ میں ہوں، میں ہوں. تو یہ میں انسان کو مار دیتی ہے. فرمایا میں بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے آگ اور مٹی کا تقابل کیا ہے اور چند باتیں ذکر کی ہیں
کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی آگ سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نمبر 1، آگ کی طبیعت میں آگ طبعاً مہلک ہے، مفسد ہے، محرق ہے۔ آگ کی طبیعت میں کیا ہے؟ آگ کی ذات میں یہ بات پڑی ہے کہ وہ ہلاک بھی کرتی ہے، وہ محرق جلاتی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فساد پھیلاتی ہے۔ آگ جہاں لگاؤ تو آگ ہے نا۔ جبکہ زمین کے طبیعت میں کیا ہے؟ مٹی کی طبیعت میں عاجزی ہے، انکساری ہے، سکون ہے، وقار ہے۔ مٹی کو اگر کوئی اٹھائے اور بگائے نہ تو مٹی کہیں نہیں جاتی، بیٹھ رہتی ہے۔ نمبر 2، مٹی آگ جو ہے، مٹی سے تمام حیوانات کے ارزاق، اقوات، کھانے پینے، یہ سارے کے سارے کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ مٹی سے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مٹی ہر حیوان کی مجبوری ہے، ہر حیوان مٹی سے منتفع ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہے، دوسرے جانور ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کو مٹی کی ضرورت ہے، جبکہ آگ کی ضرورت بہت کم حیوانات میں صرف انسان کو آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی نہیں پڑتی، کبھی کبھی آگ کی ضرورت سے کیا ہو جاتا ہے؟ مستغنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 4 جی اچھا لیں اچھا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کیا تو اس میں زمین کا ذکر کیا ہے۔ آگ کا ذکر جہاں بھی ہوا ہے وہ عقاب اور عذاب میں ہوا ہے۔ 1-2 جگہ ایسی ہیں جہاں آگ کو متاع اور متاع للمقیم قرار دیا ہے۔ اسی طرح مٹی کے اندر جتنی مساجد مبارک مقامات ہیں، اللہ کی عبادت گاہیں ہیں، اللہ کی یاد کرنے کے مقامات ہیں، وہ کس سے بنی ہیں؟ وہ مٹی سے بنی ہے۔ اس طرح مٹی کے اندر اگر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز پھینکتے ہیں، ایک تخم پھینکتے ہیں، ایک بیج ڈالتے ہیں، تو مٹی اس کو آپ کے واپس کیا کرتی ہے؟ اضعافا مضاعفہ کرتی ہے۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، مٹی آپ کو سینکڑوں دانے واپس کرتی ہے۔ آگ میں آپ کیا کریں؟ سینکڑوں دانے ڈالے، آپ کو خاک ملے گی، راکھ ملے گی۔ ان وجوہات کی بنیاد پہ مٹی کیا ہے؟ آگ سے بہتر ہے، لیکن مٹی آگ سے بہتر نہ بھی ہو، پھر بھی کبھی مادہ مفضول ہوتا ہے اور اس مادے سے بنی ہوئی چیز افضل ہو جاتی ہے۔ مٹیریل اگرچہ کیا ہو وہ گھٹیا ہو، لیکن اس سے بنی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ہوتی ہے بنسبت وہ دوسرے اعلیٰ چیز سے بنی ہوئی کیا ہے؟ اعلیٰ مٹیریل سے بنی ہوئی چیز، اس کی ہیئت موجودہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قیمت میں اور مرتبے میں کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونے کا دروازہ ہے اور لگا ہے سینما میں، ٹھیک ہے، پلاسٹک کا دروازہ ہے لگا مسجد میں، تو کون سے دروازہ افضل ہے؟ مسجد کا دروازہ افضل ہے۔ سونے کا مٹیریل اگرچہ قیمتی ہے، لیکن کیا ہے؟ لگا کہاں ہے؟ سینما گھر میں لگا ہوا ہے، تھیٹر میں لگا ہوا ہے، اس لیے وہ مفضول ہے۔ اور پلاسٹک کا دروازہ ہے لیکن کیا ہے؟ مسجد میں لگا ہوا ہے، تو ہیئت موجودہ کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ہیئت موجودہ کے اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی مٹیریل مٹی ہے، انبیاء کرام کا مادہ کیا ہے؟ مٹی ہے، اور ملائک کا مادہ نور ہے۔ ملائک کا مادہ کیا ہے؟ نور ہے، لیکن انبیاء کرام کی ہیئت موجودہ ملائک سے بہتر ہے۔
ملائک سے کیا ہے؟ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو افضلیت دی ہے نا، اللہ نے اس کو تفضیل دی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو شیطان کا یہ کہنا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، فوقیت ہو گئی، فضیلت ہو گئی، منکر نے انکار کر دیا، ماننے والوں نے مان لیا۔ اب آپ کا مسکن اور آپ کی رہائش کہاں ہے؟ تو ہم نے کہہ دیا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ آدم کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کو کیا کی؟ ان کی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ آدم کے ساتھ ہو گئی، آدم کی زوجہ مطہرہ بنی۔ تو اللہ نے کہا اسکن انت وزوجک الجنۃ، آدم تم رہو۔ یہ علماء نے عجیب بات لکھی ہے یہاں کہ کہتے ہیں یہ لفظ اسکن کے اندر کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تمہیں یہاں سے کیا ہے؟ نکلنا ہے۔ اسکن کیوں؟ ایک ہوتا ہے قیام اور ایک ہوتی ہے سکونت۔ سکونت عارضی ہوتی ہے اور قیام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین تمہارے نام کر دی ہے، نہیں، نام نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ یہاں رہو، امام صاحب کا گھر تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں رہو، امام صاحب یہ گھر تمہارے لیے رہائش کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کل کو امام صاحب کہے کہ مسجد تمہاری ہے، گھر تو میرا ہے نا، مجھے دیا ہے، تو کہیں گے نہیں بابا، اسکن تمہارے سکونت کے لیے تھا۔ اسکن انت، رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور کھاؤ اس جنت کے باغات میں سے، پھلوں میں سے، منہا من ثمرات الجنت، جنت کے ثمرات میں سے، رغدن وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، وافر مقدار میں، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، جنت میں رہو، تاکہ تمہیں وہ نعمتیں جو دنیا میں چل کر دینی ہیں ان کے منافع اور ان کے مضار کا علم ہو جائے، ان کا اندازہ ہو جائے، اور ان کے استعمال کے طریقے اور ان کے برتنے کے انداز معلوم ہو جائیں۔ زوجہ تم بھی ان کے ساتھ رہو، زیورات سے، سونے اور چاندی سے تم مانوس ہو جاؤ، تاکہ دنیا میں جا کے اس کے استعمال کا طریقہ تمہیں معلوم ہو سکے، وہاں بھی تمہارا میلان اس کے طرف پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم اپنے رتبے کو کم کرنے والے۔ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ درخت کون سا تھا؟ امام راضی کہتے ہیں کہ تعیین درخت من فضول العلم ہے، کوئی مقصد تو نہیں ہے، کوئی ضرورت۔ گندم کا درخت تھا، کھجور کا تھا، مکئی کا تھا، کس چیز کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی درخت ہو، ٹھیک ہے؟ لا تقربا هذه الشجرة، مشہور معروف یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ گندم کا درخت تھا۔ چاہے جنت میں درخت ہونا یا دنیا میں نہیں ہے نا جی۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم اپنا رتبہ، مرتبہ، جو مقام ہے تمہارا، وہ گھٹا دو گے، کم کر دو گے، ظالم ہو جاؤ گے۔ اس چیز کو تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پیٹ میں جانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر کوئی اور چیز ڈالو گے تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟
تم ظالم ہو جاؤ گے. فتکون من الظالمین. شیطان ادھر جو ہے وہ شیش لگا کے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, شیطان جیسے بندہ کیا کرتا ہے, شکار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, بندوق لگا کے جیسے سر اٹھاتا ہے تو میں گولی ماروں. شیطان بھی بالکل مورچے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی موقع ملتا ہے تو میں اپنی دشمنی کا بدلہ لے سکوں. تو اسے موقع ملا جب اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ, کیونکہ جہاں کسی چیز سے منع نہ ہو تو وہاں آپ نافرمانی تو نہیں کروا سکتے نا. جب ساری چیزوں کی اجازت ہو تو پھر تو موقع نہیں ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں کیا ہے, منع آ گیا ہے, لا تقربا آ گیا ہے, تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب کام چل جائے گا. لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے پاس نہ جانا, قریب بھی نہ جانا, کھانا تو دور کی بات ہے. اس لیے ممنوعات کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ممنوعات جو چیز منع ہے, قرآن نے اکثر کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ جس آگ نے انسان کو بھسم کر دینا ہے اس آگ میں داخل ہونے کے بجائے اس سے کیا ہے قریب بھی نہ جائے بندہ. تو لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. تکونا من الظالمین, تم ظالم ہو جاؤ گے. ظالم معنی کیا ہے یہاں, تم اپنا رتبہ گھٹا لو گے, نقصان کر لو گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان اس طاق میں تھا تو اس آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. کیسے پہنچا؟ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نا. جہاں چونکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ تھا, اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے بندے کو مارنا ہے, بیماری لے آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہو مقدر وہ ہوتا ہے, تقدیر میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, فیصلہ مقدر ہوتا ہے, لیکن اس تقدیر کو عمل میں لانے کے لیے اللہ رب العالمین تدبیر ایسے کرتے ہیں کہ انسان اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر سکے. تو آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور اس آدم علیہ السلام سے بات چیت کی تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ملاقات کا, عشق اور محبت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے. تو کہا کہ آدم تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا ہے, اور ایک دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے بھیجیں گے اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائیں گے, بادشاہ بنائیں گے. تو عاشق اپنے محبوب سے دور جا کر بادشاہ نہیں پوری دنیا اس کو دے دو, وہ کہتا ہے یار میں نے کیا کرنی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے, لیکن کیا کہتے ہیں آنسو جاری ہے. آپ جب, اور خصوصاً اس وقت تو کیا ہو گئی, آپ کی ہچکی بند ہو گئی جب آپ علیہ السلام گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور وصیتیں کر رہے تھے, ہدایات دے رہے تھے. معاذ وہاں یہ کرنا ہے, وہاں یہ فیصلے کرنے ہیں, معاذ مظلوم کے بد دعا سے بچنا ہے. وصیتیں نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں, لیکن جب روزے مبارک کے سامنے پہنچے تو کہا معاذ لَكَ لَعَلَّكَ لَا تُلَاقِينِي بَعْدَ عَامِكَ هَذَا, معاذ شاید جب تم دوبارہ آؤ تو مجھ محمد کے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اللہ اکبر. تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ یہاں مزے سے تو رہ رہے ہو, لیکن تمہیں بھیجنا ہے حکومت کے لیے, تم نے بادشاہ بننا ہے, حکمران بننا ہے, زمین کے اندر نظام چلانا ہے.
اس نظام چلانے کے لیے تمہیں بھیجیں گے۔ تو میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس تدبیر سے تم اللہ کے قرب اور یہاں پاس رہ سکتے ہو۔ اگر اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہو، اور میں نے ایک غلطی کی ہے، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سجدہ نہیں کیا، گستاخی ہو گئی ہے، تو میں اس کا بدلہ آپ کو چکانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں کہ میں نے آپ سے تو آدم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس درخت سے کھا لو۔ آدم علیہ السلام نے استغفر اللہ، ہے اس درخت سے کھاؤں جہاں اللہ نے منع کیا ہے؟ شیطان بہت تیز ہے نا، انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ لاتا ہے۔ اس درخت سے، وہ تو ذلت کا، اس سے اگر کھاؤں گا تو میں تو اللہ کا نافرمان بن کر ذلت کے کھائے میں جا پڑوں گا۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ عزت کا اور خلد کا درخت ہیں؟ کہتے ہیں حل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتا دوں جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں ٹھہرا دے، وملک، اور ایسی اقتدار اور بادشاہت کا درخت، لا یبلا، جو کبھی پرانا نہ ہو، کبھی بوسیدہ نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، ایسی بادشاہت تمہیں مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو یہاں تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھانے لگا، رب کی قسم، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، باللہ ولا کیا ہے واللہ باللہ تلا ثم واللہ ساری قسمیں کھا گیا کہ یہ خدا کی قسم، میں انی لکم لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بڑا طریقے سے نا، انی لکم لمن الناصحین، تمہارا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اچھا مجھے کیا ملے؟ میں تو ویسے بھی جو دھکے کھا چکا ہوں، میں نے تو آپ کو سجدہ نہ کر کے میں تو کیا ہو گیا ہوں، دھتکار دیا گیا ہوں، میرا تو کوئی، اگر آپ کھا لیتے ہیں، آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تب بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں، دنیا میں چلے جاتے ہیں، تب بھی میرا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ فراڈی لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں یہ مزاربت میں جب لوگوں کو پھنساتے تھے تو یہی کہتے تھے یار پیسے تمہارے ویسے پڑے ہوئے ہیں تو میرا اس میں کیا فائدہ ہے آپ کا، حالانکہ کمیشن آدھی سے زیادہ وہ ایجنٹ لے لیتا تھا۔ تو کہنے لگے انی لکم لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا اماں نے کہا اتنے وہ بیچارہ قسمیں کھا رہا ہے تو صحیح ہوگا نا، عورتیں اکثر ایسی کہتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے پاس لے گئے، اور وہاں سے جیسے انہوں نے درخت کا پھل کھایا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، اور کوئی تدبیر مدبر ذات ہے اللہ کی، اس تدبیر سے۔ تو کیا کیا؟ آدم علیہ السلام جیسے کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ذَلَّ يُذِلُّ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھسلنا۔ أَذَلَّهُ، أَزَلَّ ایک ہے ذَلَّ، ذَلَّ ذال کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، اور ذَلَّ ذلت پاؤں کے پھسلنے کو کہتے ہیں غیر ارادی طور پہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا یعنی الجنت، یعنی النعیم، نعمتوں سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا دونوں کو، مما کانا فیہ، ان نعمتوں میں، ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو۔ یہ ہبوط کا حکم زمین پر نہیں تھا، یہ زمین اور دنیا، زمین اور جنت کے درمیان
ایک مقام تھا، وہاں اترنے کا حکم دیا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ تخلیقی فیصلہ ہے کہ تمہاری اولاد بعض کے دشمن ہوگی. آدم علیہ السلام کا فیصلہ تو تھا ہی اس لیے کہ آپ کو جنت سے نکالا جائے. میں نے کہا کہ ایک تو لفظ اسکن سے اس کے طرف اشارہ ہو گیا تھا، دوسرا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا افتتاح کرنا تھا. قصہ آدم سے دو چیزوں کا افتتاح، ایک توبہ استغفار، گریہ و زاری، رونے دھونے اور اپنے خطا پہ ندامت کا افتتاح تھا، آدم علیہ السلام سے کر دیا. دوسرا اپنے خطاؤں پہ اڑ کر اس کی حیل و حجت کرنے کا افتتاح تھا، وہ شیطان سے کر دیا. شیطان کو کہا سجدہ کرو، کہا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں بہتر ہوں. تو جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل لڑاتا ہے، اپنی عقل چلاتا ہے، تو گویا وہ شیطان کا تابع ہو کر قیامت تک اس کے پیچھے چلتا رہے گا. اور جو جہاں جب بھی غلطی ہوتی ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ آدم کی طرف پہ، آدم کی امامت میں، آدم کے اقتداء میں چل رہا ہے. فَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ لینے کی چیزیں، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت مقررہ تک. حین سے مراد یا تو کیا ہے؟ حین اجل کل رجل، ہر آدمی کی موت. یا متاعن الی حین، حین القیامہ، قیامت تک. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فتلقى آدم من ربه، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کلمات. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتاب علی، کلمات آدم نے وہ کلمات کہے تھے. یہاں ذکر آدم کا ہے، مراد دونوں ہیں، کیونکہ سورہ اعراف میں ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے. یا آدم اصل تھے اس لیے ان کا ذکر یہاں کیا، وہاں واقعہ کو بیان کیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فتابا تو اللہ تعالی مہربان ہوئے، علیہ آدم علیہ السلام پر. تابا کا معنی ہوتا ہے رجع. تابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجع، لوٹنا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا. تابا کی نسبت کبھی بندے کی طرف ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی طرف ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ رجع اللہ من عقاب العبد الى انعامه، اللہ اپنے بندے کو سزا دینے سے رجوع کر گئے اس کو انعام دینے کے طرف. گناہ معاف کر دیا تو کیا ہو؟ رجوع ہو گیا نا. جہنم میں بھیجنے کے بجائے کیا جنت بھیج دیا. رجع، رجوع کر لیا اس کے سزا سے، اس کے کس کے طرف؟ اس کے انعام کی طرف. اور جب بندے کی صفت میں تاب آئے، انسان نے توبہ کی تو اس کا معنی کیا ہے؟ رجعان المعصیت، اللہ کی نافرمانی سے لوٹ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ گیا. رجعان المعصیت الی الطاعت. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی اور ان کی سزا کے بجائے ان کو انعام دینے کا فیصلہ کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ہمارے شیخ صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے، تواب زر زر بخلا کی دن کے، جلدی جلدی راضی ہونے والی ذات.
جب بھی آپ کہیں اللہ معاف کر دیں، اللہ کہتے چلو بندے معاف کر دیے. فوری طور پہ راضی ہونے والی ذات، توبہ سے خوش ہونے والی ذات. انہ هو التواب الرحیم. تواب کے بعد رحیم لانے میں یہ نقطہ ہے کہ توبہ جلدی اس لیے قبول کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا عشاء کے درس میں کہ اللہ کی جب دو صفات آتی ہیں اکٹھی تو ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں صفت ثانی صفت اول کے لیے دلیل ہوتی ہے. اللہ تواب ہے کیونکہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب اس کے بندے اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگے تو وہ فوری طور پہ اس کی توبہ قبول کر لیں. یہ اس کے رحیم رحمت کا تقاضا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ دوسرا ہبوط ہے. ہبوط دوسرا ہبوط یعنی دوسرا نزول ہے. قلنا ہم نے کہا اہبطوا منها جميعا، یہاں سے اترو سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے میرے پاس میرے طرف سے تمہارے پاس اے آدم ہدن، انبیاء آئیں، کتابیں آئیں، تو قانون یہ ہوگا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایتوں کے تابعداری میں چلا، میری ہدایت کے پیروی میں چلا، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. خوف اور حزن، خوف کہتے ہیں وہ کھٹکا، وہ پریشانی جو ناپسندیدہ چیز کے آنے سے پہلے بندے کو لاحق ہوتی ہے. خوف قبل لحوق المکروہ، مکروہ یعنی ناپسندیدہ چیز آنے سے پہلے جو ڈر لگا ہوتا ہے، جو اندیشہ ہوتا ہے انسان کو، اسے خوف کہتے ہیں. اور حزن مرغوب کے فوات کے بعد فوات المرغوب، جو محبوب چیز آپ سے چلی جائے اس کے بعد جو دکھ آپ کو ہوتا ہے، اس دکھ کو کیا کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں. خوف، انسان کا والد بیمار ہے، اماں جان بیمار ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اللہ نہ کرے کہیں فوت نہ ہو جائے. تو بھی کہنا جمیعاً، سب کے سب اترو، بتاتا ہوں نا. ہاں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے اترو. یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذریت بھی ان کے پشت میں تھی، اس لیے جمیعاً کہا، یا تعظیماً جمیعاً کہا. فتلقى آدم، یہاں لفظ کا لفظ کے طرف راجع ہے. آدم یہاں مفرد ہے، اس لیے علیہ میں ضمیر مفرد اس کے طرف راجع. ٹھیک ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہو. جو ہدایت کے مقابلے ہدایت پر چلے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا خوف نہیں ہوگا. اللہ کی عظمت اور جلال کے خوف سے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کانپتے ہوں گے، راتوں کو اٹھ کے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوں گے. کیوں؟ اس کی عظمت اور جلال کا اظہار ہوگا. لیکن یہ خوف نہیں ہو، سزا کا خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں کہیں سزا نہ مل جائے. اس لیے مقربین، اولیاء کرام، انبیاء کرام اور خلفاء صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کو کیا خوف نہیں تھا؟ یہ خوف نہیں تھا کہ ہمیں کفر کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، یہ خوف نہیں تھا. آنے والے حالات، ہاں یہ خوف ہر وقت دامنگیر رہتا تھا کہ بہت بڑی عظیم الشان ذات ہے، اس کی عظمت اور جلال کی خلاف ورزی کہیں نہ ہو جائے، اس کی شان میں کوئی کمی نہ ہو جائے.
یہ خوف رہتا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ گزشتہ زندگی پر غم زدہ ہوں گے. یہاں ایک مسئلہ عصمت انبیاء کا، نبی سے گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی قبل النبوت بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح کہ بعد النبوت. نبی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا. امام راضی ہمارے استاد محترم مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معصیت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معصیت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، دوسرا حرمت کا علم ہوتا ہے. گناہ کا ارادہ ہو، حرمت کا علم ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے گناہ معصیت کہتے ہیں. ایک آدمی زنا کرتا ہے نا، تو اسے پتہ ہے کہ زنا جرم ہے، گناہ ہے، اور وہ ارادے سے کرتا ہے. ایک آدمی قتل کرتا ہے، اسے پتہ ہے، اسے علم ہے کہ قتل حرام ہے، حرمت کا علم ہے، اور ارادتاً وہ قتل کر رہا ہے. اسی طرح چوری کرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ چوری حرام ہے، حرمت کا علم ہے، اور جان بوجھ کے چوری کرتا ہے. اس لیے یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے. اگر کسی جگہ پہ اب انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے جہاں جہاں لغزشیں ہیں ان پہ اگر آپ نظر کریں گے تو وہاں دونوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام نے درخت میں سے کھایا تو علم نہیں تھا، شاید درخت کی فرد سے منع کیا گیا ہے، جبکہ منع کسی کیا گیا تھا؟ نوع سے کیا گیا تھا. نوع معنی کیا ہے؟ یعنی عام ایک نوع ہے، اور فرد وہ سامنے درخت جو کھڑا ہے یہ فرد ہے. تو آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اس فرد سے منع کیا گیا ہے، جبکہ منع کسی کیا گیا تھا؟ نوع سے. تو حرمت کا علم نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تھا، تو مارنے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہاں گناہ کا ارادہ نہیں تھا. اگرچہ علم تھا کہ کسی کو مارنا قتل کرنا کیا ہے؟ جرم ہے، لیکن قتل کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مکے سے کوئی کسی کو مارتا نہیں ہے، قتل نہیں کرتا، تو وہ مر گیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں گناہ کا ارادہ نہیں تھا، علم تھا. یہاں گناہ کا علم نہیں تھا، ارادہ تھا. گناہ یعنی کھانے کا ارادہ تو تھا لیکن علم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. اس لیے جہاں یہ اصولی بات ہے کہ انبیاء کرام کی لغزشیں جہاں بھی ذکر ہوں گی تو وہاں کیا ہوگا؟ البتہ اس پر کبھی معصیت کا لفظ ذکر اللہ اطلاق کر دیتے ہیں، چونکہ انبیاء کا مرتبہ اور رتبہ اتنا قریب ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ مقربین قرب کا اور اس نزدیکت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ معمولی سی بات بھی، ایسی بات بھی نہ کی جائے، اور اس میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کیا جائے. لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ بتقاضۂ بشریت کبھی ایسا ہو جاتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عصمت انبیاء کا تعلق 4 چیزوں سے ہے. نمبر 1 عقائد سے، نمبر 2 تبلیغ سے، نمبر 3 فتویٰ اور اجتہاد سے، نمبر 4 طبعی اخلاقیات اور کیا ہے معاملات، اخلاقیات، اوصاف، اس سے. عقائد میں انبیاء کرام پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نبی
غلط عقیدے کا حامل نہیں رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. تبلیغ میں بھی انبیاء کرام غلطی سے مکمل محفوظ ہوتے ہیں. ما امرا، جو ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ من نوعن، اس میں بلا کم و کاست کے کسی خوف لالچ کی بنیاد پہ کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ سارا کا سارا پہنچا دیتے. نمبر 3 فتویٰ اور اجتہاد. اس میں انبیاء کرام سے غلطی کا امکان تو ہوتا ہے لیکن اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اسارۂ بدر سے فدیہ لینا یہ اللہ کے منشا نہیں تھی لیکن اس کی اصلاح ہو گئی. اور بھی بہت سارے واقعات آئیں گے انشاءاللہ قرآن میں کہ جہاں آپ کا فیصلہ ہوا ہے اور اللہ نے اس کی اصلاح کی ہے. تو انتظار وہی کے بعد اگر نبی اجتہادی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں خطا کا امکان ہے لیکن اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ اخلاق، اوصاف، اعمال، ان میں انبیاء کرام علیہم التسلیمات سے لغزشیں ہو جاتی ہے لیکن ان سے بہت سارے انسانوں کو فوائد مقصود ہوتے ہیں. انسانوں کے لیے اس میں بے شمار مسائل اور فوائد رکھے ہوتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز میں بھول گئے، رکعتیں بھول گئے. صحابی نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو یہ بھول آپ سے ہوئی اور بظاہر یہ کیا ہے، بظاہر غفلت معلوم ہوتی ہے لیکن مقصد کیا تھا، سہو کے تمام مسائل کا اجرا تھا. تو امت کو اس لغزش سے اور اس ظاہری خطا سے کیا ہوا، بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مسائل کا ایک مکمل باب جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ کھل گیا. اسی طرح آپ کیا ہیں، لیلۃ التعریس آپ سو گئے، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اذان کہہ کر ہمیں اٹھا دینا ہے. آپ علیہ السلام بھی سو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی سو گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیند آ گئی. اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو آنکھ کھلے، او ہو، تو بظاہر تو کیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی غفلت کی نیند کہ نماز رہ گئی. لیکن قضاء فوائد کا پورا باب، نماز قضا ہو جائے تو اس کا کیا کریں گے، وہ اس سے متعلق ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی جو اعمال میں، افعال میں، اوصاف میں جو کمی کبھی کبھار لائی گئی ہے تو بظاہر اگرچہ وہ لگتا ہے، وہ لغزش لگتی ہے اور وہ نقص لگتا ہے لیکن حقیقتاً اس سے اللہ رب العالمین نے کیا کرنا تھا، بہت ساری چیزیں آدم علیہ السلام سے جو عملی لغزش کروائی گئی تو اس سے کیا مقصد تھا، اس کا بھی بہت بڑا مقصد تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو تضرع، عاجزی، معافی مانگنا، رونا، گڑ گڑانا، 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے اللہ کے سامنے، آسمان کی طرف منہ نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ سکھلانا تھا کہ تم سے جب غلطی ہو جائے تو حیا کرو، اللہ سے حیا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہے. اس لیے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، من یطع اللہ ورسولہ، من اطاع اللہ، من اطاع اللہ کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول
فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ گویا یقیناً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی معصوم نہیں ہوتا اور اس سے گناہ ہو سکتا ہے، معصیت ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو اللہ نے اپنی اطاعت مطلقہ کیسے قرار دے دیا؟ اپنی اطاعت مطلقہ جب اللہ نے قرار دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء کے علاوہ اوروں کی اطاعت کا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ السمع والطاعہ، تمہیں اپنے حکمرانوں کی، اپنے امیروں کی بات سننی بھی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، ما لم یأمر بمعصیت، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اور جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دے تو فلا سمع ولا طاعہ، پھر نہ سننا ہے نہ اس کی اطاعت کرنی۔ تو غیر نبی کی اطاعت، چونکہ غیر نبی میں معصیت کا احتمال موجود ہے، لہذا غیر نبی کی اطاعت کا حکم کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کب؟ جب تک وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے، ورنہ تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن نبی چونکہ دیتا ہی اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اس لیے اس کی مطلق اطاعت کا حکم ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ باقی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، بہرحال تو فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو انہوں نے، یہ پہلے کیا تھا؟ تبشیر تھی، یعنی تذکیر بآلاء اللہ، والذین کفروا، اور یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے تذکیر بما بعد الموت، یعنی زجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، نسبوا الکذب الی دلائل وحدانیتی، میرے وحدانیت کے دلائل کے طرف جھوٹ کی نسبت کر دی۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کی تکذیب کی، یعنی اس کے طرف جھوٹ کی نسبت کر دی۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کافر ہے اور کافر کی جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں تک پہلا باب، دوسرا باب مکمل ہو گیا۔ پہلے باب میں کیا تھا؟ حقانیت قرآن اور اس کے اعتبار سے 3 جماعتوں کی تقسیم اور پھر ان کی تمثیل۔ دوسرے باب میں دعوت عام، اور دعوت عام پر 2 دلائل، 2 اعتراضات کے جوابات، اور 3 قسم کے افراد سے کس کی نفی؟ عبادت کی نفی۔ تو مخلوق تو ساری کی ساری عبادت کے لائق نہیں ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سے 3 کی تخصیص ان کی کیا ہے؟ افضلیت کی وجہ سے ہے کہ افضل مخلوق 3 ہیں، سب سے افضل انسان ہے، پھر کیا ہے؟ ملک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جنات ہے۔ تو ان 3 کے جب ان کی عبادت نہیں ہے تو کسی بھی مخلوق کی عبادت نہیں ہے۔ تو لوگ پتھروں کے پیچھے چل گئے بیچارے، درختوں کے پیچھے چل گئے۔ تو دعوت عام کے بعد اب کیا ہے؟ دعوت خاص۔ یہ تیسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابلیس کے حسد کی وجہ سے، ابلیس نے حسد کی وجہ سے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے حسد کی وجہ سے نبی آخر الزمان کو تسلیم نہیں کیا۔ رب بتا گیا وہ بھی حسد کی وجہ سے برباد ہو گیا، تم بھی حسد کی وجہ سے برباد ہو جاؤ گے۔ حسد نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں بھی کیا ہے؟ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے والا صرف کیا ہو جاتا ہے؟ صرف کڑتا ہے بس۔ جس کو اللہ نے جہاں رکھنا ہے، جو دینا ہے وہ اللہ نے دے دینا ہے، آپ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی کے اندر سے کیا کر دیں؟
حسد نکال لیں. ہاں رشک اور غبطہ وہ جائز ہے. اور غبطہ کس کے لیے جائز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں پر غبطہ جائز ہے، 2 آدمیوں کے لیے حسد جائز ہے. 2 آدمیوں کے بارے میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یعنی کہ مال دیا ہے اور اس کے اندر لینڈ کروزر خرید رہا ہے، بنگلے خرید رہا ہے، ہاں بحریے بنا رہے، ایک بحریہ دوسرا بحریہ تیسرا بحریہ بنا رہے، بحریے پہ بحریے بناتے جائیں اور میرے منہ میں رال ٹپکے کہ یہ تو کس کا؟ یہ تو کفار کا طرز ہے. جب انہوں نے کس کو دیکھا؟ قارون کو دیکھا تو کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بہت کچھ کا مالک ہے. کیا کہنے لگے؟ انہ لذو حظ عظیم، بہت کچھ کا مالک ہے. تو دنیا سے انسان کیا ہو جائے؟ بے رغبت ہو جائے، کسی سے حسد نہیں رہتا. پر ٹھیک ہے، جو اوپر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اوپر لے جائے، جو نیچے آ رہا ہے بس اللہ کی مرضی ہے. ہماری دعا ہے اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے، وہاں بھی مولویوں نے سمجھایا تھا، یہاں بھی دنیا میں، یہاں ہم بھی مولوی سمجھا رہے ہیں. ہمیں بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہاں نمرودیوں کو بھی کس نے؟ قارونیوں کو بھی، قارون کے اوپر رش کرنے والوں کو بھی، اور اس کے مال اور دولت کو دیکھ کر وہاں بھی مولویوں نے سمجھا. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن. یہاں بھی مولوی کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ کیا ہے، کوئی بات ہے، کوئی بڑا کیا ہے کسی کے پاس، کتنا لے جائے گا. تو حسد سے بچنا ہے. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ مدینہ کی ابتدائی صورت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک یہود مدینہ اور دوسرے انصار مدینہ. انصار مدینہ یہ عرب میں سے تھے، یمن سے آئے تھے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے. یہود جو ہیں یہ مدینہ کے قدیم باشندے تھے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے اچھا وقت ہو گیا ہے، چلو تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، 15 منٹ. ٹھیک ہے، پورے سبق 10 بجے پہنچنا ہے، کیونکہ آج ہم نے اس